اور ہو گئی، بعد میں اس نے دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہو گئی۔ اس کی مثال جو ہے ایک حدیث سے، ایک روایت سے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا چھت جو ہے وہ گر گیا ہے۔ کیا خواب میں دیکھا؟ گھر کا چھت گر گیا۔ حضور نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شوہر خامند جو ہے وہ سفر پر گیا ہوا ہے، جلد گھر واپس آ جائے گا۔ اب خواب دیکھ لیں اور اس کی تعبیر دیکھ لیں۔ خواب میں دیکھا کہ چھت جو ہے وہ گر گیا ہے، آپ نے بیان فرمایا تمہارا شوہر سفر پر ہے، وہ جلد اپنے سفر سے واپس آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، اس کا شوہر جو ہے وہ سفر سے واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ مہینے، کچھ سال گزرے، پھر اسی عورت نے وہی خواب دیکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عورت جو ہے وہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے، یا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا چھت جو ہے وہ گر گیا ہے، اس کی تعبیر بیان فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تعبیر اس کی یہ ہے کہ تمہارا خامند جو ہے وہ جلد ہی دنیا سے انتقال کر جائے گا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بعض اوقات خواب اس طرح ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا بھی ایک ہی بندہ ہے اور خواب بھی ایک ہی ہے، مگر اس کے حالات و واقعات کے ساتھ خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ کہ وہی اس نے خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ سفر پر ہے، جلد گھر آ جائے گا واپس۔ پھر اس عورت نے چند سال کے بعد وہی خواب پھر دیکھا، پھر تعبیر پوچھنے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی، آپ نے فرمایا تیرے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے، اور ویسے ہی ہوا، چند دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی خواب کے اندر میں نے شروع میں عرض کیا اتنے پہلو ہیں، اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ ان کا ادراک کرنا میں سمجھتا ہوں اگر ناممکن نہیں تو مشکل بہت ہے۔ اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے اس کا ادراک کرنے سے۔ میں خواب میں دیکھنے والا جو شخص ہے اس کے اوپر حتیٰ کہ موسم تک بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تعبیر میں کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ بولیے نا، کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ موسم۔ مجھے ایک روایت جو ہے وہ یاد آ رہی ہے موسم سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتے حضور میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں مجھے درخت کے 70 پتے جو ہیں وہ گن کر دیے گئے ہیں۔ کوئی درخت ہے، اس کے 70 پتے جو ہیں وہ گن کر مجھے دیے گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان قریب تمہیں 70 مرتبہ چھڑیاں پڑیں گی۔ کیا ہوگا؟ 70 مرتبہ چھڑیاں تمہیں پڑیں گی۔ چند دن نہ گزرے اس سے کوئی ایسا جرم ہو گیا کہ قاضی نے اس کو 70 مرتبہ جو ہے وہ کوڑے پڑنے کی، چھڑیاں پڑنے کی سزا دے دی۔ تعبیر پوری ہو گئی۔ چند مہینے نہ گزرے، چند مہینے بھی نہ گزرے، اس شخص کو وہی خواب دوبارہ آیا۔ چند مہینے نہیں تھے بھی گزرے، وہی خواب لے کر پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور 5-6-7 ماہ پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 70 پتے کسی درخت کے مجھے گن کر دیے گئے، آپ نے یہ تعبیر بیان فرما دی۔ 8-10 دن بعد وہی تعبیر واقعہ ہو گئی۔ اب مجھے پھر یہی خواب آیا ہے کہ خواب کے اندر مجھے 70 پتے درختوں کے گن کر کسی نے دیے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہیں کسی کاروبار میں 70,000 درہم کا منافع ہونے والا ہے۔ اور چند دن نہ گزرے کہ اس بندے کو 70,000 درہم کا منافع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں اس معاملے کو سمجھ نہیں سکا کہ چند ماہ پہلے میں نے خواب دیکھا تو آپ نے کہا تمہیں 70 چھڑیاں پڑیں گی، وہ مجھے سزا مل گئی۔ ابھی 5-6 ماہ گزرے، 7 ماہ کے، آپ نے پھر کہا کہ تمہیں 70,000 درہم کا نفع ہونے والا ہے، وہ بھی مجھے ہو گیا۔ اب خواب تو ایک ہی تھا، اس کی تعبیر جدا کیسے ہو گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر میں بڑا کمال حاصل تھا، اتنا کمال حاصل تھا
کہ حضور کی بارگاہ میں اگر کبھی کوئی سائل خواب لے کر آتا تو بعض اوقات اس کی تعبیر حضور بیان فرمانے کی بجائے حضرت ابو بکر کو کہتے تم اس کی تعبیر بیان کر دو. اتنا کمال آپ کو حاصل تھا اس فیلڈ کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سبب اس کا یہ ہے کہ تو نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ موسم خزاں میں دیکھا تھا. یا آپ نے سبب بیان فرمایا کس موسم میں دیکھا تھا؟ موسم خزاں میں دیکھا تھا. خزاں میں پتے جھڑتے ہیں, ان پتے جھڑنے سے میں نے یہ تعبیر مراد لی کہ تم بھی جھڑنے ہی والے ہو بس ان قریب, تمہاری بھی جھاڑ ہونے والی ہے. فرمایا اب تم نے دوسرا جو خواب دیکھا ہے تم نے یہ موسم بہار میں دیکھا ہے, اور اس موسم میں درختوں پر پتے آتے ہیں. اس سے میں نے یہ تعبیر مراد لی ہے کہ تمہیں 70,000 درہم کا منافع ہونے والا. ایک ہی خواب ہو, دیکھنے والا بھی ایک ہو, موسم کے فرق کے ساتھ کہ کس حالت میں دیکھا, گرمی میں یا سردی میں, خزاں میں یا بہار میں, اس سے بھی تعبیر پر فرق پڑ جاتا ہے. اب باتیں یہ میری یاد رکھیے گا, اور اگر یہ ریکارڈنگ ٹھیک ہوئی تو بعد میں بار بار ان کو سنیے گا, اور پھر آپ پیرالل سٹڈی کیجئے گا جو کچھ آج کل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کون ہے جو پوچھتا ہے اور کون ہے جو بتانے والا ہے. آپ بھی قدردان ہوئے تو آپ کو بھی سمجھ ضرور آ جائے گی انشاءاللہ. آپ بات کو سمجھیں, یعنی موسم کی تبدیلی کے ساتھ بھی خواب کی تعبیر کے اوپر فرق جو ہے وہ پڑ سکتا اور پڑ جاتا ہے. اسی طرح ایک خواب کو دو مختلف شخص دیکھیں, خواب ایک ہو, دیکھنے والے دو مختلف شخص, دونوں کے لیے تعبیر جدا جدا ہوتی ہے. دونوں کے لیے تعبیر جو ہے وہ جدا جدا ہوتی ہے. معبرین کے امام جس شخص کو مانا گیا ہے وہ حضرت امام ابن سیرین ہے. حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جو ہیں عظیم تابعی ہیں, عظیم تابعی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ پیدا ہوئے, اور کئی صحابہ کرام کی شاگردی جو ہے وہ آپ نے کی. خواب کی تعبیر میں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ سند کے طور پر مانے جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے عرض کی حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں نماز کے لیے اذان پڑھ رہا ہوں, نماز کے لیے اذان پڑھ رہا ہوں. حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تو حج کے لیے جائے گا. تعبیر کیا ہے کہ عنقریب تو حج کے لیے جائے گا. اسی مجلس میں بیٹھے تھے, ایک دوسرا شخص حاضر ہو گیا. ورز کہتے ہیں حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان پڑھ رہا ہوں, تعبیر بیان فرما دیں. حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا عنقریب تم پر چوری کی تہمت لگائی جائے گی. خواب ایک ہے, دیکھنے والے دو مختلف بندے ہیں, مجلس سٹنگ بھی ایک ہے. ایک بندہ آیا وہ خواب کی تعبیر بیان فرمایا تو عنقریب حج کے لیے جائے گا. دوسرا آیا اس کو بیان فرمایا عنقریب تجھ کے اوپر چوری کی تہمت لگے گی, تو چوری کرے گا, چوری کی تہمت تجھ پر لگ جائے گی. شاگرد جو پاس بیٹھے تھے جب وہ دونوں بندے چلے گئے انہوں نے عرض کیا حضور اس کا کیا معاملہ ہے کہ خواب بھی ایک ہے, دیکھنے والے دو ڈیفرنٹ بندے ہیں, اور بین ہی ایک ہی خواب آپ کو آ کر بیان کرتے ہیں. ایک کو آپ حج کی بشارت دے رہے ہیں, دوسرے کو چوری کا تہمت جو ہے اس کی خبر دے رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا جو خواب دیکھنے والا آیا تھا میں نے اس کے جو چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے سعادت کے آثار نظر آئے, خوش بختی کے آثار مجھے نظر آئے. بندے کے چہرے مہرے سے پتہ چل جاتا ہے بندہ اندر سے کیسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان اقدس بھی حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, مومن کی فراست سے ڈرو. فانه ينظر بنور اللہ, کہ مومن جو ہے یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فراست جو ہے یہ علم اور عقل کا ایک اعلیٰ مقام ہے. آپ کبھی لفظ فراست کا ترجمہ پڑھیں کسی لغت کی کتاب میں تو آپ کو یہ ملے گا کہ ایسا علم ہوتا ہے کہ جس میں بندہ بندے کے ماتھے کو دیکھ کر, بندے کے ماتھے کو دیکھ کر, اس کی پیشانی کو دیکھ کر اس کے اندر کا حال جان جاتا ہے.
ان کی کیسی قسم ہے.